جنید صالح سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ دوسرا کلمہ ادا کریں۔ دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ ہے، چھٹکارے کا کلمہ ہے، کسی کو بچانے کا کلمہ ہے۔ یسوع مسیح ناصری جب دنیا میں آنے کو تھا تو خداوند نے اس کے باپ یعقوب کو کہا، دیکھ، یوسف سے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو نجات دینے والا اب نجات کا کام کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے اسے ایک یوں تانا دے کر کہنے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بھی بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا گناہ نہیں کیا۔ پھر سے کہا، یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ ہے، چھٹکارے کا کلمہ ہے۔ جب بائبل مقدس کو لکھا جا رہا تھا، بائبل مقدس جو انجیل مقدس نیا نامہ ہے، یہ یونانی زبان میں لکھا گیا ہے، یونانی زبان میں، اور پھر یونانی سے ہی اس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا، اور تقریباً 100 سال سے اس کے جو باب ہیں، ابواب، اور یہ جو آیات ہیں ان کے نمبرز دیے گئے۔ اس سے پہلے بہت ساری اراضی ایسی ہیں موجود ہیں جن کے اوپر نہ باب لکھے ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر جو ہے وہ آیات کے نمبرز لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بعد میں جو ہے اس کے اوپر پیش کیے گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا خداوند یسوع مسیح ناصری اس دن فردوس میں گیا؟ نہیں۔ جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری مر گیا اور دفن کیا گیا اور برزخ میں اترا۔ وہ تو برزخ میں گیا تھا۔ یسوع مسیح ناصری خود ہی فردوس ہے۔ جب اس نے لازر کو چوتھے دن مردوں میں سے زندہ کیا تو اس نے مارتا اور مریم سے کہا، قیامت اور زندگی تو اگر تم مجھ پر ایمان رکھے تو ابداً کبھی نہ مرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یسوع مسیح نے واضح کر دیا، میں ہی زندگی ہوں اور میں ہی زندہ کرتا ہوں۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کا اصل جو ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہوتا ہے تو آج ہی سے میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اصل فردوس تو خداوند یسوع مسیح ناصری خود ہی ہے۔ میرے مسیح نے فرمایا جب وہ گتسمنی میں دعا کر رہا تھا، اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، اے باپ، میں پوری دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں جنہیں تو نے مجھے دیا۔ وہ تیرے تھے اور تو نے ان کو مجھے دیا، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ اور خدا یسوع مسیح ناصری جو ہمارے سردار قائد ہے اور وہ جو ہمارا وکیل ہے، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اے باپ، میں چاہتا ہوں جہاں میں ہوں یہ بھی ہو،
اسی لیے خدا نے اس ڈاکو کو معاف کر دیا جس نے بہت سارے خطائیں کی، جس نے بہت سارے گناہ کیے. اگر تو سچے دل سے، صدقے دل سے خدا یسوع کو قبول کر لے تو وہ نجات پا جاتا ہے. شریعت جو تھی، شریعت جو موسیٰ نے دی 450 حکم، کتنے حکم دی؟ 450 حکم دیے. وہ انسان کو بچانے کے لیے، اسے ابدی زندگی کا وارث بنانے کے لیے ناکافی تھی. شریعت پر عمل کر کے کوئی راست باز نہیں ٹھہر سکتا جب تک کسی یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کرے. خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ضروری ہے. خدا یسوع مسیح کو قبول کریں گے تو خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. یوحنا پہلے باب میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے باپ کی فرزند ہونے کا حق بخشا. اور جو باپ کا بیٹا ہے، ہلیلویا، وہ کہاں پر ہوگا؟ جہاں پر باپ ہوگا. آمین. دعا اچھی میرے ساتھ سے دوست ہے. تو خداوند نے اسے معاف کر دیا. جب خدا معاف کرتا ہے، خدا ان قادر مطلق خدا نے اسے کہا دعا اچھی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو خدا نے یسوع مسیح کا فردوس میں جانا جو ہے وہ سب سے بڑی جو حقیقت ہے، کیونکہ یسوع مسیح ناصری خود ہی فردوس ہے. اور ساتھ ڈاکو کو کہنا کہ دعا اچھی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خدا یسوع گنہگاروں کے لیے آیا، نہ کہ راست سماجوں کے لیے. وہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے کے لیے آیا ہے. خدا گنہگاروں کے نہیں سنتا. ہاں، اگر وہ توبہ کر لے اور معافی مانگے تو خدا سنتا ہے. وہ توبہ کے لیے، گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے کے لیے آیا ہے. مریم مگدلینی کو آپ جانتے ہیں، جو نہایت گنہگار تھی. اس سے توبہ کی، معافی مانگی، تابع ہو گئی اور پیچھے چلنا شروع کر دیا. پیچھے چلنا، پیچھے چلنا، پیچھے چلنا اور بلیسڈ ہو گئی اور بات برکت ہو گئی. خود ہی صحابی بن گئی مڈل ایج، بلکہ پیچھے چلنا اسے شروع کیا. پہلی خوشخبری اس نے دی، پہلی خوشخبری اسے فرشتے نے کہا تم زندہ کو مردوں میں. وہ اپنے کہنے کے مطابق، اپنے کہنے کے مطابق پہلی خوشخبری کس کو ملی؟ مریم مگدلینی کو. کون تھی وہ کسبی تھی، وہ خراب عورت تھی، مگر جب توبہ ہو گئی، جب نجات مل گئی تو وہ خدا یسوع مسیح کے مقدسین میں شامل ہوئی اور خوشخبری دینے لگی. بات ہوئی قبر سے نکلی، دیکھو وہ جی اٹھا ہے. اس کے جی اٹھنے کی پہلی دعا مریم مگدلینی ہے. ہاللیلویا. اور مریم مگدلینی اس لیے ہے کہ خدا یسوع سے وہ پیار کرتے. اور بھی بہت ساری بدیاں، ہم میں بھی بہت سارے گناہ ہیں، ہم میں بھی بہت ساری خطائیں ہیں. ہم بار بار گناہ میں گرتے ہیں اور ہر بار ہمارا خدا ہمیں معاف کرتا ہے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں، ہم سب مل کر دعا کریں.